میرا شوہر ناظر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ اسی رات میرے کمرے میں ایک مرد گھس آیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ ناظر کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ بھاگا تو ناظر نے اسے میرے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا اور مجھے طلاق دے دی۔ جب حقیقت کھلی تو ناظر کے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ اس نے اپنی جان لے لی۔ آج کے دن کے لیے جیتی رہی، اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی کہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں اور کسی عزت دار مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ عزت جو غربت کے ہاتھوں میں نے کھو دی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی تھی کہ چاہے بھوکا سونا پڑے مگر پڑھنے سے جی نہ چرانا۔ ہم کو مفلسی کی ذلت اور غربت کی دلدل سے نکال کر اگر کوئی سیڑھی اوپر لے جانے والی ہے تو وہ تم لوگوں کی محنت سے پڑھائی ہے۔ بچے میری بات کو سمجھتے نہ یا نہ سمجھتے، لیکن بیچارے بھوکے پیاسے اسکول بلا ناغہ ضرور جاتے تھے، کیونکہ مجھے اپنے وقت کا اس بات کا بھی قلق تھا کہ میرے پڑھنے کی عمر تھی اور والد اس دنیا سے چلے گئے اور میں صرف 5ویں تک تعلیم حاصل کر سکی۔ ابو پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب میں 1 سال کی تھی والد کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہ بچا، جو جمع پونجی تھی خرچ ہو گئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا بڑی 3 بہنوں کو جوان پایا۔ بھائی کوئی تھا نہیں اور گھر کا بوجھ اماں کے کمزور کندھوں پر تھا۔ مرد ہو دو وقت کا چولہا جلتا ہے، ہمارے گھر تو ہفتوں نہ جلتا۔ ماں غریب کڑھائی کرتے کرتے آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، تب بھی غربت کو گھر سے نہ دھکیل سکی۔ بیچارگی کا در کھلا ہی رہتا ہے۔ غربت ہو اور رکھوالا بھی ابدی نیند سو رہا ہو تو اس گھر میں جوان لڑکیوں کا ہونا یا قیمتی شے کا رستے میں پڑا رہ جانا ایک ہی بات ہے۔ ماں کب تک حفاظت کرتی؟ رشتہ کوئی آ جاتا تو لوگ غربت سے ڈر کر دوبارہ نہ آتے۔ جو لوگ عزت کرتے تھے اب منہ نہ لگاتے۔ اپنوں نے بھی اکیلا کر دیا۔ جب صورت یہ ہو کہ کنوار پن کے سارے خواب خزاں کے پتوں کی طرح بابل کے صحن میں اڑنے لگے تو غریب کی بیٹیاں یا کسی کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، یا یہ پھر آبدار موتی کانچ کے ٹکڑوں کی مانند آتے گیروں کے پیروں میں چبھنے لگتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ماں کو ڈر تھا۔ حالات سے تنگ آ کر ایک کے بعد دونوں میری بڑی بہنیں گھر سے بھاگ گئیں۔ تیسری ماموں کے لڑکے کو پسند آ گئی۔ لڑکا پولیس میں تھا، ہمارے رشتے کے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس سے شادی ہو گئی۔ ایک میں گھر میں اندھی ماں کی لاٹھی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ماں اور بہن نے صلاح مشورہ کر کے مجھ کو خالہ کے بیٹے سے بیاہ دیا۔ یہ رشتہ گھر کا تھا، ماں کو داماد کا آسرا مل گیا۔ ماں کہتی تھی تمہارا میاں سیدھا سادہ ہے۔ خالہ نے اماں پر احسان کیا تھا جو مجھ کو بہو بنا لیا تھا۔ یتیم لڑکیوں کے بخت جلد نہیں کھلتے۔ خالہ کے سیدھے سادے پوت کے پاؤں اماں شاید پالنے میں نہ دیکھ سکی تھی۔ جلد ہی اس نے گل کھلایا اور پڑوسن کی لڑکی کو لے اڑا۔ اس کارنامے کے محلے بھر میں ڈنکے بجنے لگے۔ میری شادی کو 2.5 برس ہوئے تھے اور میں دوسرے بچے کی پیدائش پر ماں کے گھر آئی ہوئی تھی کہ میرے پیچھے طلاق نامہ پہنچ گیا۔ یوں لوٹ کر شوہر کے گھر جانا نصیب نہ ہوا۔ خالہ معافی تلافی کو آئی، ننھے پوتے کو دیکھا، اپنے بیٹے کو کوسا، مگر میں نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ اب کچھ کہنے کا کیا فائدہ تھا، طلاق نامہ مل چکا تھا۔ شوہر نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 2 بچوں کے ساتھ میں ماں کے گھر میں پناہ گزین ہو گئی۔ اس واقعے کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ تیسرے نمبر والی بہن جس کا شوہر پولیس میں تھا، ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ بیوہ ہو کر گھر آ گئی۔ اس کے بھی 2 لڑکے تھے۔ میں اس کو سمجھاتی کہ کیوں روتی ہو، جہاں میرے پل رہے ہیں تمہارے بھی 2 بچے پل جائیں گے۔ جس نے پیدا کیا وہی رزق بھی دیتا ہے۔ میں کوٹھی میں کام کرتی ہوں، تم بھی کسی گھر کام کر لینا۔ یہ محنت مزدوری ہے، اس میں شرمانا کیسا؟ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں 3 افراد تھے، ماں باپ اور ایک جوان بیٹا جس کا نام ناظر تھا۔ شروع میں مجھ سے ناظر کلام نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی علاقہ رکھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سلام کرنے لگا اور اسے مجھ سے کام بھی پڑنے لگے۔ رفتہ رفتہ گلے پڑنے لگا۔ میں 20 سال کی تھی، صورت بھی اچھی تھی، مفلسی کے بوجھ سے اس قدر دبی ہوئی تھی کہ بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ دوبارہ گھر بسانے کا تصور کیا کرتی؟ بڑے میاں اور بڑی بی دونوں اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا نور چشم تھا۔ شادی ہوئی تھی، بیوی نے بے وفائی کی اور طلاق ہو گئی۔
اس بات کا ناظر کو صدمہ تھا۔ وہ اب کسی سے گلتے ملتے نہ تھے، اجنبی عورتوں سے بات نہ کرتے اور دوسری شادی کے نام سے گھبراتے تھے۔ ایک روز ناظر نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں ششدر رہ گئی۔ وہ بولا، صوفیہ، میں کئی دنوں سے تمہارا مشاہدہ کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی ہی میرے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں سمجھی کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر اس نے اپنے والدین کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہ مجھے ہی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کی مجبوری بتائی، اس کا ارادہ نہ بدلا۔ اس نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا، اگرچہ وہ بالکل بھی ایک ملازمہ کو بہو کے روپ میں نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ناظر نے دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی والدہ طبی مارے بھاندے سے میری ماں کے پاس آئیں۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ قسمت کا دروازہ کھل رہا ہے تو کیوں ڈرتی ہو، ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیٹے کی ہٹ درمی سے ہونے کو یہ شادی ہو گئی، مگر اس کے والدین نے مجھ کو دل سے قبول نہ کیا۔ میرے بچے ان کو خار کی طرح کھٹکتے تھے، ان کا وجود وہ اپنے گھر میں برداشت کرنے پر تیار نہ تھے۔ میرے بچوں کا کھانا پینا ہنسنا تک ان کو کھٹکتا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کر دو، ان کا باپ زندہ ہے تو ہم کیوں ان کو پالیں؟ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم طرز کھا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ شور کرتے ہیں، سارے گھر میں دوڑتے ہیں اور ہم بوڑھوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دن بھی میرے بچوں کو چین نہیں لینے دیا۔ ہوتے ہوتے یہ ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ میرے بچوں کو بہن آ کر لے گئی۔ مجھ کو بھی سمجھایا کہ تم اپنا گھر برباد نہ کرو، تیرے بچوں کو میں پال لوں گی۔ پھر ناظر نے بھی کہا کہ ابھی بچوں کو بھیج دو، میں بعد میں ماں کو سمجھا کر ان کو واپس لے آؤں گا۔ تم ماں کا دل بھی جیت لو گی، پھر ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ سوچا تھا اتنی بڑی قربانی دی ہے تو کچھ دن سکون سے جی لوں گی، مگر بچوں کا تو بہانہ تھا۔ دراصل ساس مجھ کو غریب اور نیچ سمجھتی تھی۔ شاید غربت آدمی کو نیچ بنا دیتی ہوگی، حالانکہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ پہلے ہم بھی خوشحال اور عزت دار تھے، پھر نہ ابا جان رہے، نہ دولت رہی اور نہ عزت رہی۔ یہ تو وقت وقت کی بات ہے۔ میں نے سب جتن کر لیے، ساس کا دل نہ جیت سکی۔ میں اپنی سی کر کے ہار گئی۔ ناظر مجھ سے محبت کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے۔ ایک وہی تھے اس گھر میں جن کی وجہ سے میں اس گھر میں ابھی تک ٹکی ہوئی تھی، ورنہ ساس نے تو میرے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایک رات اس وقت میں سو رہی تھی کہ ناظر کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں کوئی مرد داخل ہوا۔ مجھ کو نہیں معلوم گھر کا فیوز از خود اڑا تھا کہ جان بوجھ کر نکالا گیا تھا۔ بجلی چلی گئی تھی، گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ خدا جانے یہ شخص کس ارادے سے میرے کمرے میں آیا تھا، بس آ کر میرے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ مجھے اپنی عزت بھی خطرے میں محسوس ہوئی۔ میں بھی حالات کی سختیاں سہ سہ کر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ملازم نے ناظر کے کہنے سے فیوز لگایا۔ اسی وقت ناظر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی مرد چھلانگ مار کر میرے کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا ہے۔ ناظر نے اس کو آواز دی مگر وہ نہ رکا اور نہ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائی، ناظر کو میری معصومیت کا یقین نہ آیا۔ واہ مرد کی ذات، ایک بار شک ہو جائے تو ان کے دل کے شیشے کا بال نکلتا ہی نہیں۔ پہلی بیوی کی بے وفائی سے ڈسے ناظر کا ذہنی حال ایسا تھا جیسے کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ شکی مزاج کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شعور جان لے، باشعور کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ناظر نے میری جان تو نہ لی مگر ہمارا گھر ضرور برباد ہو گیا۔ انہوں نے میری قسموں کا اعتبار نہ کیا اور مجھے میکے بھجوا دیا۔ ساس نے میری غیر موجودگی میں کچھ اس قسم کی باتوں سے ان کے کان بھرے کہ مجھ کو طلاق دلوا کر دم لیا۔ وہ ناظر کو اکثر اس قسم کی باتیں کہتی رہتی تھی کہ بیٹا، طلاق یافتہ عورتیں چھپ چھپ کر اپنے پہلے شوہروں سے ضرور ملتی ہیں، خاص طور پر اگر ان کے بچے ہوں۔ میں ماں کے گھر بیٹھ گئی، اپنے بچوں کو گلے سے لگایا، آنسو تھم گئے، دل کو راحت ملی۔ وہ میری جدائی سے نڈھال تھے، میں ان کے بچھڑنے سے پامال تھی۔ کیا بتاؤں کہ میں نے کیا محسوس کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ طلاق کے بدلے مجھ کو میرے بچے واپس مل گئے تھے، جو ماں باپ کے ہوتے یتیمی کا درد سہ رہے تھے۔
اسی سوچ سے سکون پا لیا کہ گھر برباد ہوا مگر میرے لگتے جگر میری باہوں میں آ گئے ہیں۔ اب یہ مجھ کو یاد کر کے بلکیں گے نہیں اور میں ان کو پڑھاؤں گی۔ لیکن مجھے یہ بات کھائی جاتی تھی کہ آخر وہ مرد ہے کون جس نے میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا؟ وہ صرف میرے کمرے میں ہی کیوں آیا؟ مجھے اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ اس مرد کے اس گھناؤنے کھیل کی وجہ سے میں نے محبت کرنے والے شوہر کو گوا دیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا۔ ناظر نے نکاح کے وقت قیمتی زیورات دیے تھے جو اس کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی، وہ بھی اور نئے بھی بنوا کر مجھ کو زیورات سے لاد دیا تھا۔ میں ان زیورات کو الماری میں رکھتی تھی۔ میری ساس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ عورت جو ان کے گھر کی ماسی تھی اور جھاڑو پونچھا کرتی تھی، اس کی جھولی میں بیٹے نے اتنے سارے گہنے ڈال دیے۔ چاہتی تھی کسی طرح وہ یہ مجھ سے لے لیں مگر ناظر کے خوف سے واپس نہیں لے سکتی تھی۔ انہوں نے اسی وجہ سے میرا میکے جانا بھی بند کرا دیا کہ زیورات میکے والوں کو نہ دے دوں۔ یوں میں بچوں کی صورت دیکھنے کو ترسنے لگی۔ اس روز فیوز انہوں نے نکلوایا اور الماری کی چابیاں پہلے سے میری سنگھار میز کی دراز سے کھسکا لی تھی۔ پھر اپنے بھتیجے کو بلوا کر یہ منصوبہ بنایا کہ جب اندھیرا ہو جائے گا ٹارچ کی روشنی میں الماری سے زیورات نکال لینا۔ بعد میں وہ مجھ پر الزام دھرتی کہ زیور اس نے میکے والوں کو دے دیے ہیں، لیکن یہ نہ جانتی تھی کہ یہ چال کون سا رنگ پکڑے گی۔ اس رات ناظر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پیچھے سے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ جب میری ساس کا بھتیجا میرے کمرے میں آیا، مجھے اکیلے سوتے پایا تو اس کی نیت بے ایمان ہو گئی۔ اس نے سوچا زیورات سے ہاتھ بعد میں صاف کروں گا، پہلے لڑکی کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے بہت مزاحمت کی مگر آخر کو عورت تھی، ہار گئی۔ اس کے بعد جب وہ زیور کی طرف بڑھا، خدا کی کرنی عین وقت پر ناظر باہر سے گھر میں آ گئے۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر ساس کا بھتیجا چھلانگ مار کر میرے کمرے سے نکلا اور دوڑتا نکل گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ اندھیرا ہے تو ناظر نے اس کو کوٹھی سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ واقعی ناظر نے ایک شخص کو میرے کمرے سے بھاگتے ضرور دیکھا تھا لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ فیوز لگوا کر وہ میرے کمرے میں آئے۔ میں تب تک سنبھل چکی تھی۔ الماری بند تھی اور زیور بھی جوں کہ توں موجود تھے۔ تبھی ان کو یہ شک ہو گیا کہ کوئی مرد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام میری ساس کے اس بیان نے کیا کہ چونکہ ہم صوفیہ کے گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیتے، اس کا پہلا شوہر اس سے ملنے آیا ہوگا۔ اس ہوگا کہ مفروضے نے ناظر کا دماغ گھما دیا۔ جب وہ پوچھتے تمہارے کمرے میں کون آیا تھا اور فیوز کس نے نکالا تھا، میں ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ سچ بتا دو، میں کچھ نہ کہوں گا، معاف کر دوں گا، مگر جھوٹ مت بولو۔ اور ساس کہتی اگر چور تھا تو رات کے 10 بجے کیوں آدم کا، جبکہ ابھی ہم جاگ رہے تھے؟ اس کو پہلے سے کسی نے آنے کی راہ دی اور وہ صرف صوفیہ کے کمرے میں ہی کیوں گیا؟ اور بھی تو کمرے تھے، ادھر نہ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خیر انہوں نے جو کہا، جس طرح کہا، ناظر کا دل میری طرف سے بدگمان کر دیا اور انہوں نے مجھے اسی ٹائم طلاق دے دی۔ میں روتی دھوتی اپنی ماں اور بچوں کے پاس آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ناظر معافی مانگنے آ گئے۔ ان کو ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ ان کو حقیقت یوں پتہ چلی، میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر ایک کیاری تھی، اس کے اندر سے ایک بٹوا ملا جس کے اندر ناظر کے کزن عدنان کا شناختی کارڈ اور کچھ رقم بھی تھی۔ ملازم نے بتایا کہ رات کو یہ یہاں پر نہیں تھا کیونکہ میں نے یہاں سے کیاریوں میں سے پتے صاف کیے تھے اور صبح ان کو یہ بٹوا ملا ہے۔ ناظر نے ساری تحقیقات کرائی تو پتہ چلا کہ اس کا کزن ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے کزن کے ساتھ ہی میرے کوئی غلط تعلقات تھے، اس لیے وہ اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی کے سامنے اس کی بے عزتی کی اور بتایا تمہارے شوہر کے میری بیوی کے ساتھ تعلقات تھے، اگر میرا گھر برباد ہوا ہے تو تمہارا بھی گھر برباد ہوگا۔ اس کی بیوی اسی وقت گھر چھوڑنے کو تیار ہو گئی تو عدنان کو حقیقت بتانی پڑی۔ اس نے اپنے کیے گناہ کو چھپا لیا، باقی پوری بات بتا دی، لیکن حقیقت جو بتائی اسے سن کر تو ناظر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی ماں ایسے گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔
اسی وقت میرے پاس آیا، معافی تلافی کی اور مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلو۔ میں نے اسے کہا، اب میں طلاق یافتہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں بچا۔ وہ کہنے لگا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس گھر میں تمہاری ماں میرے ساتھ پھر سے یہی چالیں چلتی رہیں گی اور وہ مجھ کو کبھی قبول نہیں کریں گی، اور تم رہے کانوں کے کچے۔ ساس کی اس چال کی وجہ سے میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس رات نہ صرف آپ کا دل ٹوٹا تھا بلکہ میری روح پر بھی زخم آئے تھے، کیونکہ اس نے میری عزت کو تاڑ تاڑ کر دیا۔ تم نے تو مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا، صفائی کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن عزت ابھی باقی تھی۔ اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ان کو برا بھلا کہا۔ ماں نے اسے معافی مانگی لیکن وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یوں میری ساس نے اپنے کیے کا پھل پا لیا، غریب بہو کو دربدر کرتے کرتے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اب ایک اندھی ماں اور بیوہ بہن تھی، اور میں 2 بار کی طلاق یافتہ اور 4 بچے، اور ہم سب کا ایک خدا ہی آسرا تھا۔ رات کو سوتے میں سوچتی، صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے بغیر ناشتے کے کیسے اسکول جائیں گے، ان کا فاقہ ہوگا تو کیسے پڑھیں گے۔ مگر شکر ہے اس رب کریم کا کہ اس نے کرم کیا، ہم بھوکے سو جاتے تو وہ صبح تک کہیں سے رزق کا انتظام کر دیتا، اگر بھوکے اٹھتے تو کبھی بھوکے سوتے نہیں۔ وہ غیب سے روکھی سوکھی مہیا کرتا رہا۔ ہم دونوں بہنیں محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، سارا سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی، یہ سوچ کر کہ ہم دونوں بہنیں زندگی کے دکھ سمیٹتی رہی کہ ایک روز ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، اس تاریک رات کی سحر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر ہم پڑھ لکھ جاتے تو عزت سے کوئی کام کر کے اپنے بچوں کو پال سکتی تھیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے اور باتیں سننے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دوسروں کے گھروں کے جھوٹے برتن مانجنے والی ماسیاں کہہ کر حقارت سے نہ دیکھیں گے۔ ہمارے خواب کی تعبیر مل گئی۔ ہم بہنوں کے 4 بچوں نے تعلیم مکمل کی اور ہم دونوں نے ان کو منزل تک پہنچانے کی خاطر انتھک محنت کی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، ہمارے بیٹے یکے بعد دیگرے ملازمت پاتے گئے۔ گھر میں اب 4 کمانے والے مرد تھے تو آٹے کا کنستر خالی نہ تھا اور کل کی روٹی کا خوف نہ ستاتا تھا۔ رفتہ رفتہ زندگی بدلنے لگی، گھر میں رزق بڑھنے لگا، روپے پیسے کی کمی نہ رہی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر کے ایک دوسرے محلے میں نیا گھر لے لیا۔ ہم دونوں بہنوں کے دکھ دور ہو گئے۔ وہ لوگ جو بھول چکے تھے کہ ہم ایک آفیسر باپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پھر سے یاد آ گیا کہ ہمارا باپ آفیسر تھا۔ کبھی ہم خوشحال تھے، دوبارہ خوشحالی نے ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہماری یاد دلا دی۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے اور ہمیں اپنی تقریبات میں بلانے لگے۔ ہمارے بچوں کی ہمت نے معاشرے میں کھوئی ہوئی عزت دلا دی۔ خدا برا وقت کسی پر نہ لائے۔ میں تو اکثر سوچتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ دکھ دے کر ہی آزماتا ہے۔ اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں بغیر باپ اور بھائی کے سہارے عورت کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں ایک عورت کی قیمت مٹی کے کھلونے سے بھی کم ہوتی ہے۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔